السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، خاص طور پر میرے ان بھائیوں کے لیے جو کہ سعودی عرب، بحرین، قطر یا عمان میں نئے آ رہے ہیں اور وہ سپر مارکیٹ یا بقالہ جس کو عربی میں کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ عربی میں کس چیز کو کیا کہنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف، بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے جو ہے دودھ کو بولیں گے حلیب، حلیب، اور لسی کو بولیں گے لبن، ٹھیک ہے جی، لبن۔ جو بلو کلر کی گیلن ہوگی اس میں دودھ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ بھی بلو کلر کا یعنی نیلے رنگ کا ہوگا، اور جو لبن یعنی لسی ہے وہ آپ کو گرین کلر کی سبز رنگ کی ملے گی، ٹھیک ہے، پیکنگ اس کی ہوگی، اس کا ڈھکن بھی سبز رنگ کا ہوگا، اس میں جو ہے وہ لسی ہوتی ہے۔ پھر ہے جی دہی کو بولیں گے زبادی، اور پنیر کو بولیں گے لبنہ، ٹھیک ہے جی، لبنہ۔ ملائی، جو ملائی تازی ملائی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ادھر مل جاتی ہے، سیم اسی طرح کی پیکنگ ہوگی جو آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں، اس کو بولیں گے گشتہ تازج کا مطلب ہوتا ہے تازہ ملائی، ٹھیک ہے جی، تازہ گشتہ ملائی۔ روٹی کسی قسم کی بھی ہو روٹی، اس کو بولیں گے خبز، اور پانی کو بولیں گے مویا بھی بول سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لوکل عربی میں مویا بھی بول سکتے ہیں، اور اصل لفظ جو ہے وہ ہے سرکہ، کسی بھی قسم کا سرکہ ہوگا اس کو بولیں گے خل، ٹھیک ہے جی۔ نمک کو بولیں گے ملح، اور چینی کو بولیں گے سکر۔ شہد کو بولیں گے عسل، اور تیل کو بولیں گے جو کوکنگ آئل ہوتا ہے اس کو زیت، ٹھیک ہے جی، زیت۔ اگر آپ کو زیتون کا تیل چاہیے تو آپ بول سکتے ہیں زیتون۔ اور چاول کو بولیں گے رز، ٹھیک ہے جی، رز۔ اور آٹے کو بولیں گے دقیق، میدے کو بھی دقیق ہی بولتے ہیں لیکن آٹے کو بھی دقیق بولا جا سکتا ہے۔ اور طحین بھی آٹے کو ہی بولتے ہیں۔ پھر ہے جی پتی، جو چائے کی پتی ہوتی ہے، چائے کو بولیں گے شائے، اور اگر آپ حبوب ساتھ لگا دیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو چائے کی پتی چاہیے، کیونکہ چائے کو بولتے ہیں شائے، اور اگر پتی آپ ان کو بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں شائے حبوب۔ پھر ہے جی سرخ مرچ کو بولیں گے فلفل احمر، اگر مطحون آپ ساتھ لگا دیں گے اس کا مطلب ہے پاؤڈر، ٹھیک ہے جی، فلفل احمر مطحون۔ اور کالی مرچ کو بولیں گے فلفل اسود بولتے ہیں کالی چیز کو، کالے رنگ کو، ٹھیک ہے جی، اور فلفل مرچ کو۔ اور مطحون یعنی پاؤڈر، اس کا جو پسی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہلدی کو بولیں گے کرکم، مطحون یعنی ہلدی پاؤڈر۔ اور زیرے کو بولیں گے کمون، ٹھیک ہے جی، کمون بھی بول سکتے ہیں، کمون۔ اور دال چنا، اس کو بولیں گے عدس، کسی بھی قسم کی دال ہے تو اس کو ہم بولیں گے عدس، اور اگر دال چنا ہے تو اس کو بولیں گے عدس مگشور، اور دال مسور جو ہے اس کو ہم بولیں گے عدس احمر بولتے ہیں جو سرخ رنگ ہوتا ہے، عدس احمر۔ اور سفید چنا، ٹھیک ہے جی، سفید ہو یا چنا کوئی بھی ہو اس کو بولیں گے حمص، ٹھیک ہے جی۔ کالا چنا ہو تو اس کو بولیں گے حمص اسود۔ اور لوبیا کو بولیں گے فاصولیا، ٹھیک ہے جی، فاصولیا۔ پھر ہے جی جوس، کوئی بھی کسی بھی قسم کا جوس ہوگا اس کو ہم بولیں گے عصیر، ٹھیک ہے جی۔ اور کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کولڈ ڈرنک اس کو بولیں گے مشروب غازیہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن مشروب غازی آپ بولیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کولڈ ڈرنک مانگ رہے ہیں۔ اور چاکلیٹ کو بولیں گے شوکولاتا۔ اور کپڑے دھونے والا جو سرف ہوتا ہے اس کو بولیں گے مسحوق غسیل، ٹھیک ہے جی، مسحوق غسیل۔ اور صابن کو بولیں گے صابون، جو ہاتھ دھونے والا صابن ہوتا ہے اس کو بولیں گے صابون۔ اور ٹوتھ پیسٹ جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں معجون اسنان، معجون بولتے ہیں پیسٹ کو، کسی بھی قسم کی پیسٹ کو بولتے ہیں معجون۔ اور اسنان کا مطلب ہے یعنی کہ دانت، ٹھیک ہے جی، دانتوں کے لیے۔
دوستوں اگر کوئی لفظ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔